بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستجمعا قط ضاحکا حتی ترى منہ لہواته انما كان يتبسم، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کبھی بھی زور سے قہقہ لگا کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا کرتے تھے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غضب آتا تھا تو اس غضب کے آثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ظاہر ہوتے تھے اور آپ کا چہرہ انار کی طرح سخت ہو جایا کرتا تھا۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب ہیں، اخلاق ہیں کہ غصے کے وقت چہرے سے غصے کا اظہار کرنا اور خوشی کے وقت اپنے چہرے سے مسکراہٹ کا اظہار کرنا۔ آج جب کسی کو غصہ آتا ہے تو وہ گدھوں کی طرح چیخنا شروع کر دیتا ہے اور اتنا زور زور سے پورے گھر کو اٹخ پٹخ کے ہمارے نوجوانوں میں عادت ہے اور اس کو کمال سمجھتے ہیں، بہادری سمجھتے ہیں۔ یہ بہت گھٹیا حرکت ہے۔ اگر آپ کنٹرول نہیں کر سکتے غصے پر تو کم از کم ایسا نہ ہو کہ آپ میں اور جانور میں، گدھے میں کوئی فرق ہی نہ رہے۔ تھوڑا سا اپنے آپ کو غصے میں کنٹرول کرنا چاہیے، اپنی آواز کو کنٹرول کرنا چاہیے، خاص طور پر کسی بڑے کے سامنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے اس کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے۔ اونچی آواز سے چیخنا، اس سے کو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں اس کو ناپسند کیا ہے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، فرمایا کہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ تو سب کو بری لگتی ہے کیونکہ بہت زور سے چیختا ہے گدھا۔ تو اسی سے ملتا جلتا یہ جو دوسری حدیث مسکراتے ہوئے تھے۔ آج بہت سے لوگ جب کسی بات پہ کوئی ہنسی آتی ہے تو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور اتنا زور زور سے چیختے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی گلی میں کسی کے ہنسنے کی آواز آتی ہے۔ میرے ساتھ تو ایسا ہوا ہے، میں باہر نکلا، میں سمجھا کوئی رو رہا ہے، کسی کی میت ہو گئی اور چیخ چیخ کے پتہ چلا کہ وہ جی ہنس رہا ہے۔ وہ تو پتہ ہی نہیں چلتا رو رہے ہیں ہنس رہے ہیں، کیا عجیب ایک بس وہ یورپ سے اور جو فلموں اور ڈراموں سے متاثر ہیں، ان کے جو اسٹائل ہیں وہی انداز ہمارے معاشرے میں آتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ہنسنا بھی ایک طریقے سے ہونا چاہیے، غصے کا اظہار بھی ایک طریقے سے ہونا چاہیے۔ ان احادیث کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ شریعت آپ کو بالکل بانڈ کرنا چاہ رہی ہے، آپ کے ہنسنے پر بھی پابندی۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے، ہمیں اب ہنسنے پر بھی پہلے حدیث میں دیکھنا پڑے گا کہ ہنسنے کا کیا طریقہ ہے اسلام میں، رونے سے پہلے بھی حدیث میں دیکھنا پڑے گا کہ جی رونے کا اسلام میں کیا طریقہ ہے۔ تو یہ تو بہت مشکل، ہم سے نماز روزہ ہو نہیں رہا اور یہاں ہنسنے اور رونے پر بھی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ تو یہ مطلب نہیں ہے، آپ ہر آدمی کا ہنسنے کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، غصے کے اظہار کا ہر ایک اپنا ایک نیچرل طریقہ ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ تھوڑا سا لگام دیں، تھوڑا سا پتہ چلے آپ کے ہنسنے سے اور آپ کے رونے سے کہ آپ انسان ہیں، آپ جانور نہیں ہیں۔ بس مقصد یہ ہے، باقی یہ نہیں ہے کہ آپ کو ہنسی آئے نہیں، آپ کی آواز ہی نہ نکلے۔ صحابہ کرام بھی مسکرایا کرتے تھے، ہنستے بھی تھے، ان کی آواز بھی نکلتی تھی۔ تو بس مقصد تھوڑا سا کنٹرول کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔